الشيطان لا تحرك به لسانك لتعجل به جمعه وقرآنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. اس قدر مبارک مجلس ہے یہ جہاں پر 6 سال کے چھوٹے سے بچے کا قرآن پاک ختم ہوا، ایسی بچی کا قرآن پاک ختم ہوا جس کو ظاہری دینی حساب میں یتیم کہا گیا. ان بچیوں کا ختم ہوا وہ بھی بمبئی کے شہر میں، جس کو دنیا والے ترقی کا اور دنیا کی مشغولیات کا شہر کہتے ہیں. کیا ہے یہ اللہ پاک کا وہ وعدہ ہے جو اس نے قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے. حضرت جبریل علیہ السلام قرآن پاک لے کر آتے تھے اور تلاوت کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ذمہ داری تھی اس کو قیامت کی صبح تک کے لیے اور پورے عالم کے لیے دنیا کو پہنچانا. لہذا آپ کو فکر ہوتا تھا، آپ جلدی جلدی تلاوت کرنے لگتے تھے. تو اللہ پاک نازل فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به. آپ کو یہ تسلی دے دی گئی کہ آپ بہت جلدی اس طرح سے جو آپ کوشش کرتے ہیں کہ فوراً پڑھا جائے تاکہ محفوظ رہے، اس فکر کو زیادہ اپنے اوپر بوجھ کو مت لیجیے. ان علینا جمعہ و قرآنہ، اس لیے کہ سارے قرآن پاک کو جمع کرنا اور جمع رکھنا اور پھر قیامت کی صبح تک موجود رکھنا، پھر قیامت کی صبح تک اس کی تلاوت کرنا، اس کے پڑھنے پڑھانے کو جاری رکھنا. اللہ نے کہا یہ ہمارے اوپر لازم ہے. بس اسی کا یہ ایک نمونہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں 6 سال کا چھوٹا بچہ جس نے 4 سال کی عمر میں نورانی قاعدہ شروع کیا، آج 2 سال کے اندر نورانی قاعدہ بھی مکمل کر لیا اور ناظرہ بھی ختم ہوا. وہ بچیاں جو بمبئی کے اس مشغول شہر میں رہتی ہیں جہاں دنیاوی تعلیم کا عروج ہے، ترقیات ہیں اور جانے کیا کیا چیزیں ہیں، وہاں پر اللہ نے ان بچیوں کو توفیق دی جنہوں نے قرآن پاک کو سینے سے لگایا. آج ختم قرآن کی یہ مجلس ہے اور ان مستورات کا بھی اور ان لوگوں کا بھی یہ جذبہ کتنا قابل قدر ہے جنہوں نے تاخیر ہونے کے باوجود انتظار کی، یہ زحمت گوارہ کی. حالانکہ حضرت مولانا دوڑ کے پروگراموں میں، سفر سے، ٹریفک میں، اس میں ہونے کی وجہ سے اتنی تاخیر سے یہاں پہنچے، لیکن سب سراپا انتظار ہیں اور جمے ہوئے ہیں. ورنہ آج کل مزاج یہ ہو گیا ہے کہ ایک آدمی جو مسجد میں جاتا ہے وہ دیکھتا ہے آدھا منٹ جماعت میں باقی ہے تو بار گھڑی کی طرف دیکھتا ہے. امام صاحب کو 10 سیکنڈ دیر ہو جائے تو سب لوگ شور مچا دیتے ہیں. ایسے میں جن لوگوں کو اللہ نے توفیق دی کہ وہ قرآن پاک کی مجلس کا انتظار کریں، ان سب پر یہ اللہ کی رحمت ہے. حدیث پاک کی ایک کتاب ہے جس میں بہت بڑے امام، ان کا نام امام جزری ہے رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے دعائیں جمع کی ہیں حدیث کی ساری کتابوں سے اور ہر حدیث کے ساتھ حوالے بھی لکھ دیے ہیں میں نے کہاں سے لیا. اور دعاؤں کی وہ کتاب ہے، ایک حصہ اس کا، ایک چیپٹر اس کا یہ ہے کہ کن مجلسوں میں دعا قبول ہوتی ہے، اس کی حدیثیں ہیں. اسی طرح سے ایک چیپٹر اس کا یہ ہے کن لوگوں کی دعا قبول ہوتی ہے، جیسے مقام دعا کو لکھا کعبۃ اللہ ہے، مقام ابراہیم ہے، وغیرہ وغیرہ. اسی طرح سے وہاں مجلسوں میں اور افراد کے ضمن میں لکھا ہے. اس کتاب میں حسن حسین اس کا نام ہے، مشہور ہے، اردو میں بھی ملتی ہے، انگریزی میں بھی ترجمہ ہے اور اصل عربی میں ہے. اور علامہ جزری جو مشہور امام ہیں ان کی لکھی ہوئی ہے، اس میں لکھا ہے کہ جس وقت ختم قرآن ہوتا ہے اس مجلس میں دعا قبول ہوتی ہے، خصوصاً اس کی دعا جس کا قرآن پاک ختم ہو رہا ہو. اس لیے ختم قرآن کے دعاؤں کا لوگ اہتمام بھی کرتے ہیں. اور کیوں نہ کریں، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں سب سے بہتر بتایا ہی اس کو ہے. اور آپ کو جانتے ہیں سب لوگ کہ حضور کے سامنے جو مجمع ہوتا تھا وہ کائنات کا سب سے اچھا اور منتخب مجمع ہوتا تھا. جیسے ہم سب جانتے ہیں کائنات میں سب سے اہم اور اعلیٰ وہ ہوتا ہے جس کو اللہ نے ایمان کی دولت سے نوازا. یہ کائنات جس کا
1/3 خشکی ہے، 1/3 اور 2/3 پانی ہے. یہ اگر سارا عالم بھر جائے، چاہے وہ کیسے بھی لوگ ہوں، چاہے وہ اللہ کو نعوذ باللہ نہ ماننے والے ہوں، انکار کرنے والے ہوں، اور وہ کروڑوں اربوں، لیکن ان میں ایک آدمی ایسا ہو جو کہتا ہو اللہ ہے، اللہ کو ماننے والا، تو یہ کائنات میں سورج، چاند، یہ پانی، یہ آکسیجن، یہ ہوا، یہ ستارے، یہ سب اس ایک ایمان والے کی وجہ سے قائم رہیں گے. جس دن وہ ایک ایمان والا نہیں ہوگا تو ساری کائنات کو ختم کر دیا جائے گا. اب اگر یہ ساری کائنات ایمان والوں سے بڑھ جائے، سب عالی شان ایمان والے ہوں، اور وہ بھی کامل ایمان والے. کامل ایمان والے ہوتے ہیں اہل اللہ، اولیاء اللہ جن کو کہتے ہیں. ان میں قطب ہوتے ہیں، غوث ہوتے ہیں، ابدال ہوتے ہیں، محدث ہوتے ہیں، مفسر ہوتے ہیں، داعی ہوتے ہیں، دین کے خادم ہوتے ہیں. پورا عالم ان سے بھر جائے اتنے بڑے بڑے ایمان والوں سے، وہ سب ایک طرف، لیکن ایک آدمی ایسا ہو جس نے چند سیکنڈ ایمان کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس دیکھی ہو، اس میں گزارا ہو، اور اگر خود دیکھا بھی نہیں، جیسے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کہ وہ خود نابینا تھے، انہوں نے تو نہیں دیکھا لیکن حضور کی نگاہ ان پر پڑ گئی، اس کو صحابی کہتے ہیں. تو اگر ساری کائنات ایک طرف اور ایک صحابی ایک طرف، تو یہ صحابی ان سب سے بڑا ہوگا. تو اس صحابہ کی مجلس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم، تم میں سب سے بہتر کون ہے؟ آگے بتا دیا من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن پاک کو سیکھے اور قرآن پاک کو سکھائے. تو یہ ایسی مجلس ہے جس میں قرآن پاک کا سیکھنا سکھانا ہوا، اور سالوں کی ان بچوں نے محنت کی، اس کا نتیجہ ہے آج ان کا ختم قرآن ہو رہا ہے. پھر آج اس مجلس میں قرآن کے شوق رکھنے والے، اور اس مجلس میں حافظ موجود ہیں، علماء موجود ہیں، بزرگ موجود ہیں. تو یہ برکتوں والی مجلس ہے. اللہ پاک نے یہ ہمیں عنایت فرمائی ہے، اس لیے ہمیں اللہ کا شکر کرنا چاہیے اس نعمت پر. اور جو تھوڑا انتظار تاخیر کرنا پڑا، انشاءاللہ وہ بھی اجر ہوگا. ان مجلسوں کا اجر اس وقت پتہ چلے گا جب قیامت میں ہمارا نامہ اعمال کھلے گا، اور ہم دیکھیں گے کہ چمکتا ہوا حصہ اس نامہ اعمال کا کون سا ہے، اور اجر جس پر مجھے وہاں مل رہا ہے وہ کون سا حصہ ہے. اس وقت قدر محسوس ہوگی قرآن پاک کی، قرآن پاک کی مجلسوں کی، قرآن پاک کی تشریح حدیث کی مجلسوں کی، قرآن پاک کی یاد جس کو ذکر کہتے ہیں، قرآن پاک کا ایک دوسرے کو پہنچانا جس کو تعلیم و تعلم اور دعوت کہتے ہیں. آخر میں ہم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہر مسلمان پر قرآن پاک کے 4 حق ہیں. پہلا حق یہ ہے کہ جیسا وہ نازل ہوا ایسا ہی آدمی اس کو پڑھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کون سا حرف کیسے پڑھو گے، کون سی آیت کیسے پڑھو گے، اسی طرح سے قرآن کو سیکھنا ہے. دوسرا قرآن پاک کا حق ہے کہ قرآن پاک جو کچھ کہہ رہا ہے اس کو سمجھے کہ قرآن پاک ہم سے کہہ رہا ہے. ایک جگہ قرآن میں ہے لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا. دیکھو ایک دوسرے کے گھر میں نہیں جانا جب تک 2 کام نہ کرو، پہلے سلام کیا کرو، اس کے بعد اجازت مانگا کرو، تب اندر جاؤ. تو آدمی جب قرآن کی اس آیت کو سمجھے گا تبھی تو عمل کرے گا. ایک جگہ قرآن پاک کی آیت ہے فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا، اگر تم کہیں دعوت میں ہو، جب کھانا کھا چکو تو پھر نکل جایا کرو. غیر مستانسین لحدیث، وہاں باتیں مت بنایا کرو. لیکن یہ آدمی تب اس پر عمل کرے گا جب پہلے سمجھے گا کہ قرآن میں یہ حکم ہے. اس لیے دوسرا حکم قرآن کا یہی ہے کہ قرآن میں جو ہے اس کو سمجھے. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومنین سے کہہ دیجئے اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، آپ کہہ دیجئے مومن عورتوں سے وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَاحًا، دنیا میں اکڑ کے مت چلو. یہ سب چیزیں آدمی تبھی کرے گا جب پہلے سمجھے گا کہ یہ قرآن پاک میں ہے. اس لیے قرآن پاک کا دوسرا حق ہے اس قرآن میں جو کچھ ہے اس کو سمجھنا. اس کے بعد تیسرا ہے کہ اس پر عمل کرے. قرآن میں جو پڑھا، جو اس کو سمجھا، تیسرا حکم اس کا ہے عمل کرے. اور آخری جو اس کا حق ہے وہ یہ ہے کہ یہ امت ہے اس پیغمبر کی جو پیغمبر قیامت کی صبح تک کے لیے آیا اور پورے عالم کے لیے آیا.
مشرق مغرب شمال جنوب ایسٹ ویسٹ نارتھ سب کے لیے. پرانے زمانے میں 2 پیغمبر آتے تھے الگ الگ علاقوں کے لیے، ایٹ اے ٹائم 2 پیغمبر آتے تھے الگ الگ برادریوں کے لیے. لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اعلان کیا گیا کہ اب پورے عالم کے لیے نبی یہی ہیں اور قیامت کی صبح تک کے لیے نبی یہی ہیں. اب کام ان کا کیسے چلے گا بڑھے گا، تو یہ فرمایا انہوں نے یہ امت کا فریضہ ہے. تو اس امت میں ہونے کی وجہ سے، جس کو ختم نبوت کی امت کہتے ہیں، ہماری اس امت کو افضل امت کہتے ہیں، اس کا فرد ہونے کی وجہ سے ہم میں سے ہر ایک کی یہ ذمہ داری ہے کہ قرآن پاک کو پورے عالم میں جہاں جہاں ممکن ہو سکے پہنچانے کی کوشش کرے. اور اللہ اپنے بندوں سے کام لیتے ہیں. جو لوگ مدینہ منورہ جاتے ہیں وہ جانتے ہیں. ہمارے یہ سارے ساتھی یو پی کے بستی کے ایک بیچارے، ان کا نام تھا رام پیارے، اللہ نے ان کو عبداللہ بنایا، پھر حافظ بنے، پھر مولوی بنے، پھر مدرسہ بنایا، اس کے بعد حاجی بھی بنے، اور پھر مدینہ منورہ میں بسے. اس حرم میں، مدینہ منورہ کے حرم میں، وہاں پر اس مسجد میں پڑھانے والے اس رام پیارے کے 2 بیٹے ہیں. اللہ جب کام لیتا ہے تو ایسے کام لیتا ہے. اس لیے ہمیں بھی نیت کرنی چاہیے، قرآن پاک کو مکمل پڑھیں گے. آج کل بچے ایسے ہیں، گریجویشن کر لی لیکن 30 پارے مکمل نہیں ہوئے، میٹرک کر لیا 15 پارے مکمل نہیں ہوئے. ان بچوں کو اللہ نے نوازا 6 سال کی عمر میں، 10 سال کی عمر میں انہوں نے پڑھ لیا. ہمیں بھی ہمت کرنی چاہیے، یہ نیت کرنی چاہیے جس کا قرآن مکمل نہیں ہوا، قرآن پاک مکمل کرنے کی اسی مجلس میں نیت کر لیں اور اس کو پھر سمجھنے کی ترتیب بنائیں اور عمل کی ہر وقت کوشش کریں. اور اس وقت دل میں یہ نیت رکھیں، اللہ مجھے توفیق دے، جہاں بھی مجھ سے ممکن ہوگا میں اللہ کے اس کلام کو پہنچانے کی کوشش کروں گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. حضرت مولانا ابراہیم صاحب دعا فرمائیں گے، سب آمین کریں. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من الدنيا وعذاب الآخرة. ہم لوگوں کو بیٹھنے کھانے کی جگہ ہمیں قبول فرمائیے. آمین. آمین. عطا فرمائیے. آمین. رضا عطا فرمائیے. عافیت عطا فرمائیے. آمین. عطا عطا فرمائیے. عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. آمین. جو لوگ معذور ہیں ہر ایک کے بال بچوں نیک دیندار مستقبل بردار بنائیے. بنائیے، حاصل کامل بنائیے، عالم عمل بنائیے، دین داری شدائی بنائیے. سب دین کا بے فیصلے فرمائیے. ہمارے مسلمان تمام دعاؤں کو قبول فرمائیے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین یا رب العالمین. بھائی دو کلمات کثیر آپ کا بھی ٹھیک ہے. اگر وہ بچہ ہے وہ معذور ہو چکا ہے، فائز ہو گیا، واجب آئے ان کے واجب لے کے آئے. نوجوان ڈاکٹر نارمل تھا، اب ایک کتنا مشرف ہے تو 1.5 سال ہو گئے. آپ بہت علاج کرا سیکول میں بند نرولونا خون یا یہ بچے انہوں نے پڑھایا. مبارک ہو ماشاء اللہ. اللہ آگے دیکھا
عثمان چہرے کا پیچھے پاس کا ان کی ایریا بھی ابھی سال میں کیا دو سال تو دونوں دور کریں گے اچھا بہت تلاوت کرنا اور دونوں دور کرنے میں آسانی ہوتی ہے. بہت خوشی آگے